اگر آپ اللہ سے اپنی ہر بات منوانا چاہتے ہیں، اپنی ہر حاجت پوری کروانا چاہتے ہیں، تو پھر آپ پڑھ لیں ان 3 دنوں میں انا اعطیناک الکوثر یا ربی یا ربی یا ربی۔ جب کوئی بندہ ان 3 دنوں میں یعنی ماہ رجب کی 17 تاریخ بدھ کا دن، 18 تاریخ جمعرات کا دن، 19 تاریخ جمعۃ المبارک کا دن، ان میں جو بندہ یہ پڑھتا ہے نا یا ربی، یہ الفاظ کہتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے اے ہمارے رب، اے میرے رب، تو اللہ فرماتا ہے جی میرے بندے تو مانگ، کیا مانگتا ہے تجھے عطا کر دیا جائے گا۔ کیونکہ پورے مہینے میں یہ دن یعنی کہ ہفتے کے اندر جن دنوں کو سب سے زیادہ فضیلت، سب سے زیادہ مقام اور سب سے زیادہ درجہ حاصل ہے نا، وہ یہ دن ہیں۔ اس لیے آپ نے ان 3 دنوں میں یہ مختصر سا عمل کرنا ہے جس کے ذریعے اگر لاکھوں بھی بندے کو ضرورت ہو تو اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے۔ اور یہ عمل کرنے والا بندہ رزق کے پیچھے نہیں بھاگتا بلکہ دنیا اور رزق اس کی تلاش میں نکلتا ہے۔ وہ جہاں بھی ہوتا ہے دولت چل کر اس کے پاس آتی ہے، اس لیے کہ اس کا مقدر میں وہ سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے جو وہ ان 3 دنوں میں مانگتا ہے۔ اب اس لیے کہ یہ وظیفہ کیونکہ بڑی ہی شان اور بڑی ہی عظمت والا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر سب سے پہلے آپ نے 3 دن کا یہ عمل کرنا اس طرح ہے کہ آپ بدھ، جمعرات اور جمعہ، بدھ کے دن آپ کوئی ایک وقت رکھیں گے، فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عشاء کے بعد، جو بھی آپ نے وقت رکھنا ہے۔ آج آپ اس عمل کا آغاز کر لیں تو انشاءاللہ تعالی جمعے کا دن گزرے گا نہیں اگر آپ کی کئی 100 حاجتیں بھی ہوں، لوگ کہتے ہیں 70 حاجتیں بھی اگر بندے کی ہوں نا تو اللہ پاک اس عمل کی بدولت وہ ساری پوری فرما دیتا ہے۔ اس لیے جب آخر میں ہر روز آپ نے اپنے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے اس طرح مانگا نا جس کے اندر ایک ایسی خاص دعا ہوگی کہ اس دعا کے پڑھنے کے بعد بندے کی کوئی دعا رد ہوتی ہی نہیں، کیونکہ یہ عمل ہی اتنا تاثیر اور طاقت والا ہے کہ اللہ والے کہتے ہیں کہ جب بندہ یہ عمل پڑھتا ہے، یہ وظیفہ کرتا ہے، اللہ کی رحمت اس کے گھر میں داخل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور ماہ رجب کے مہینے میں یہ 3 دن فضیلت کے اعتبار سے اتنے زیادہ اہم ہیں کہ جو بندہ ان دنوں میں انا اعطیناک الکوثر اور یا ربی کا یہ عمل کرتا ہے، اس کا گھر مال و دولت سے بھر دیا جاتا ہے، اور ماہ رجب کی بھی اس بندے کو تمام برکتیں حاصل ہو جاتی ہیں۔ اب عمل کا طریقہ ترتیب بڑی ہی اہم ہے آپ کے سننے کے لیے اور آپ کو جاننی چاہیے جس نے یہ عمل کرنا ہے۔ میں کہتا ہوں کوئی بھی شخص آج آپ کے گھر سے اس عمل سے محروم نہ رہے، کیونکہ جو بچہ ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، مرد ہے، عورت ہے، اس عمل کو کر لیتا ہے وہ اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے، اللہ کا محبوب اور اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ اور اس عمل کی بدولت جو کچھ بھی وہ مانگتا ہے اللہ پاک اس کی بدولت عطا کر۔ ہمارے اعمال کچھ بھی نہیں ہے، ہماری اوقات کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ کو یہ عمل اتنا پسند ہے کہ جو اس کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بن مانگے بھی عطا کر دیتا ہے، اس کو اب مانگنے کی بھی حاجت نہیں رہتی۔ اس لیے کہ یہ عمل آپ نے اپنے مقصد اور حاجت کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس طرح پڑھنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کی تعداد ہے صرف اور صرف 11 مرتبہ۔ اب یہ درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھ لیں یا درود ابراہیم پڑھ لیں، کیونکہ اس عمل کے اندر درود پاک خاص نہیں ہے، باقی چیزیں خاص ہیں، باقی چیزیں بڑی اہم ہیں، بڑی ضروری ہیں۔ سب سے چھوٹا درود پاک بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ درود پاک بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن تعداد میں کمی پیشی نہیں کرنی، کچھ چیزوں کو آگے پیچھے نہیں کرنا، جو چیز جس مقام پر بتائی جائے، جو پہلے بتائی جائے اس کو پہلے پڑھنا ہے، جو بعد میں بتائی جائے اس کو بعد میں پڑھنا ہے۔ تو یہ اس کی ترتیب ہوگی، یہ اس کا طریقہ کار ہوگا۔ اس کو اگر آپ نے مکمل سمجھ لیا ہے تو اب ہم آگے چلتے ہیں، کیونکہ یہ عمل کرنے والا شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی ہر دعا قبول کروا لے گا۔ اب آپ نے کیونکہ دیکھیں ماہ رجب کے مہینے میں درود پاک پڑھنا، تو اس کے ذریعے بندے کے تمام گناہ بھی معاف کر دیے جاتے ہیں۔ امام ابن حجر مکی بیان کرتے ہیں
کہ ایک صالح شخص نے کسی کو خواب میں دیکھا، اس سے پوچھا مرنے کے بعد تیرا کیا حال ہوا؟ اس نے بتایا اللہ سبحانہ و تعالی نے میری بخشش فرما کر جنت میں بھیج دیا ہے۔ صالح شخص نے اس سے سلوک کا سبب پوچھا کہ یہ کیوں تمہارے ساتھ ایسا معاملہ ہوا کہ اللہ نے تجھے جنت عطا کر دی؟ تو کہنے لگے کہ جب فرشتوں نے میرے اعمال تولے، میرے گناہوں کو شمار کیا اور میرے پڑے ہوئے درود پاک بھی شمار کیے گئے تو 100 درود گناہوں سے بڑھ گئے، جبکہ باقی سب نیک اعمال سے میرے گناہ زیادہ تھے۔ جو ہی درود پاک کا شمار بڑھ گیا تو اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا اس کا حساب و کتاب ختم کر دو، چونکہ اس کا درود پاک بڑھ گیا ہے اس لیے اس کو سیدھا جنت میں لے جاؤ۔ اس کو امام سخاوی نے بیان کیا، امام حجر عسقلانی مکی نے بھی اس کو بیان کیا ہے، تو اس لیے در منصور کے اندر بھی یہ بات موجود ہے۔ اس لیے یہ گناہوں کو مٹانے کا سب سے بڑا طریقہ ہے اور سب سے اہم ترین ذریعہ ہوتا ہے، اس لیے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ اتنی جلدی ٹھنڈا پانی آگ کو نہیں ختم کرتا جتنی جلدی بندہ مومن کا پڑا ہوا درود اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اب بدھ یہ دن اتنا اہم اور اتنا قیمتی دن ہے، کہتے ہیں اس میں جب کوئی بندہ یہ عمل پڑھتا ہے تو اس کے سارے کام سیدھے ہو جاتے ہیں۔ اگر عام لفظوں میں کہوں کہتے ہیں بدھ سارے کام سدھ۔ جمعرات کا دن وہ ہوتا ہے کہ جس میں اللہ کے نوری ملائکہ زمین پر آتے ہیں، فرشتے، اور اس دن بندے کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اور یہ دن جمعرات کے، اس میں جنت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، اللہ تعالی ہر اس بندے کو معاف فرماتا ہے جو شرک نہیں کرتا، کسی سے ناراض نہیں ہوتا۔ اس لیے اعمال کی پیشی، بندوں کے اعمال جمعرات کو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو، تو جب ہمارے اعمال پیش ہوں تو اس کے اندر یا ربی یا ربی یا ربی موجود ہو۔ اس لیے ہم نے اس عمل کا آغاز بدھ کے دن کرنا ہے کہ جب جمعرات کے دن اللہ کی بارگاہ میں اعمال پہنچتے ہیں تو اس میں یا ربی موجود ہو تو اللہ فرشتوں سے فرمائے گا اے میرے فرشتوں بتاؤ میرے بندے کیا مانگتے ہیں۔ پھر جو آپ نے مانگا ہوگا فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا اللہ تیرا فلاں بندہ تجھ سے اولاد مانگتا ہے، یا اللہ فلاں بندہ رزق مانگتا ہے، فلاں بندے کی شادی کا مسئلہ ہے، فلاں بندہ فلاں پریشانی سے نجات مانگتا ہے، فلاں بندہ تیری رحمت کا سوال کرتا ہے، فلاں بندہ بخشش کی بات کرتا ہے۔ تو جو بندے نے مانگا ہوتا ہے اللہ فرماتا ہے فرشتوں پھر اس بات پر گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے اس بندے کو بخش دیا ہے، تو بخشش اس کو مل جاتی ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھ لیا، اب آپ نے اس سے پہلے نیت کر لی، سارے معاملات آپ کے ہو گئے، اپنی جگہ پر سنجیدگی کے ساتھ آپ دیکھیں دنیا کے جس کونے میں بھی ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ یہاں جو رہتے ہیں وہی لوگ اعمال کریں، وہی لوگ وظیفہ پڑھیں، نہ آپ جہاں بھی رہتے ہیں وہیں پہ اس عمل کو کر سکتے ہیں، کیونکہ اس عمل کی طاقت اتنی ہے کہ دنیا کے ہر کونے میں بسنے والا شخص اس عمل کو پڑھے گا تو اس کی تاثیر فوراً اس کو میسر ہوگی۔ لیکن شرط اس کے لیے یہی ہے کہ اخلاص ہو، محبت ہو، چاہت ہو، اللہ کے کلام پر یقین ہو۔ اب آپ نے قرآن کریم کی یہ سورہ مبارکہ پڑھنی ہے جس کو سورۃ کوثر کہتے ہیں۔ تو دیکھیں اس عمل کا آغاز اس سورۃ کوثر سے، درود پاک سے، کتنی عالی شان سورت ہے کہ جس کی 3 آیات ہیں اور ہر ایک آیہ مقدسہ کے اندر 15 حرف ہیں، اور اسی طرح یہ سورہ مبارکہ جب آپ پڑھیں گے اس دن میں اور ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھیں گے، اس عمل کو مسلسل آپ کریں، 3 دن کا یہ مجرب ترین عمل ہے۔ جمعرات اور جمعہ کا اور بدھ کا یہ سب سے خاص اور سب سے طاقتور عمل ہے۔ اس لیے دوستو اب آپ اس ترتیب دیکھیں، نیت اچھی رکھیں، نیک کاموں میں نیت اچھی ہونا ضروری ہے، ثواب بھی ملتا ہے اور بھی بہت کچھ ملتا ہے، دعائیں اس میں ضرور کرنی۔ عمل جب مکمل کرنا ہے تو عمل پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ کے حضور دعا ہر حال میں کرنی ہے۔ اور اس تمام دیکھیں یہ مہینہ جو ہے نا یہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی ولادت کا مہینہ بھی ہے، اور اسی طرح یہ مہینہ حضرت امام جعفر الصادق کا مہینہ ہے، اور یہ عرس مبارک حضرت
عباس کا مہینہ ہے، اور اس کے علاوہ اس مہینے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار کروایا، یعنی حضور نے اپنی ظاہری آنکھوں کے ساتھ، جاگتی آنکھوں کے ساتھ اپنے رب کا دیدار کیا ہے۔ جب حضور مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، پھر مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا، پھر کعبہ قوسین، پھر وہ بلندیاں، پھر اللہ کی بارگاہ میں جانا، پھر اللہ کے جلوے دیکھنا، تمام انبیاء کو امامت کروانا، پہلے آسمان پر انبیاء سے ملنا، دوسرے پہ ملاقات کرنا، تیسرے پہ اسی طرح ہر آسمان پہ آقا کا جانا، اس دنیا کا نظام جہاں تہا وہی رک گیا، اور میرے آقا اللہ کی بارگاہ میں گئے، رب کو دیکھ کر پھر اس دنیا میں واپس تشریف لے آئے۔ تو اس پر قرآن بھی شاہد ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اگر 15واں سپارہ شروع میں پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے۔ اس سورہ مبارکہ کو آپ نے 11 بار پڑھنا ہوگا، اور یہ جو اعداد ہیں نا، یہ جو عدد ہیں، یہ جو تعداد ہے، یہ جو ترتیب ہے، یہ اس عمل کے اندر سب سے زیادہ ضروری ہے، اس میں کمی پیشی نہیں۔ اس عمل کو چاہے جو بتاؤں، اس عمل کو کہیں پہ بھی آپ سرچ کر لیں، یہ سینہ بسینہ آنے والے اعمال ہیں، کیونکہ جو سینہ بسینہ آنے والے عمل ہوتے ہیں وہ اعمال اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہوتے ہیں، صوفیاء کے ازمودہ ہوتے ہیں۔ اللہ والوں نے ان اعمال کو آزمایا ہوتا ہے۔ دیکھیں جس طرح جمعرات کے دن کی عظمت اور فضیلت ہے، اسی طرح جمعۃ المبارک کے دن کو تو ہر شخص جانتا ہے کہ یہ سارے دنوں کا سردار دن ہے، سارے دنوں کا سردار۔ دیکھیں تفسیر در منصور میں بھی ہے، اور بہت ساری تفسیروں میں بہت سارے بزرگوں نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ دن جو ہے نا، اس دن کو اللہ تعالیٰ کی ہاں اتنی فضیلت ہے کہ یہ عید الفطر، عید الاضحیٰ کے دن سے بھی زیادہ عظمت اور شان رکھتا ہے۔ اس لیے ہم نے اس دن میں اس ترتیب کے ساتھ عمل کرنا ہے تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نصیب ہو جائے۔ اب دوستو اس ترتیب کے ساتھ جب آپ یہ چیزیں پڑھیں گے، دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ تو دنیا میں جو بھی مصیبتیں ہمیں تکلیفیں پہنچتی ہیں نا مومن کو، ان کا اکثر سبب ہمارے گناہ ہوتے ہیں۔ تکلیفوں کو اللہ پاک ان کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ تو اس لیے آزمائشوں سے، تکلیفوں سے نجات کے لیے ہم نے یہ عمل کرنا۔ اب ہم نے پڑھنا ہے یا ربی یا ربی، 2 مرتبہ پڑھ کے آپ نے ایک شمار کرنا ہے۔ یا ربی 1 مرتبہ، یا ربی 2 مرتبہ، یا ربی 3 مرتبہ۔ اس طرح آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہوگا۔ تو یہ عمل انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، یہ جو ترتیب آپ کو بتا رہا ہوں نا، اگر تو آپ نے اس پر عمل کر لیا اور یا ربی اس طرح آپ نے یہ کلمات پڑھ لیے، اس کے ذریعے تو ایک تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں تفسیر سامنے رکھتے ہوئے اپنا احتساب کریں کہ طرح طرح کی مصیبتوں اور رزق میں بے برکتیوں کا سبب کہیں ہماری اپنی ہی بدعمالیاں تو نہیں ہے، کیونکہ آج کل معاشرے میں گناہوں کا بازار اتنا اس قدر گرم ہے کہ الامان والحفیظ، بدقسمتی سے لوگوں کی بھاری اکثریت بے عملی کا شکار ہے، نہ تو بندوں کے حقوق کی ادائیگی کا پاس ہے، نہ ہی اللہ پاک کے حقوق کا کوئی احساس ہے۔ اس لیے نیکیاں کرنا نفس کے لیے بے حد دشوار، اور گناہ کرنا بہت آسان ہو چکا ہے۔ اس لیے یہ عمل کرنے سے شیطان روکے گا، وہ کہے گا چھوڑ دو، کوئی فائدہ نہیں۔ حالانکہ قرآن کے ہر ایک حرف کے پڑھنے کا بے حد فائدہ ہے۔ پھر ماہ رجب کے ان مہینوں میں کہ جب ایک نیکی کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اور پھر جتنا اخلاص زیادہ ہو اس قدر بڑھا، پھر جمعرات کے دن کے اندر عمل کرنا، پھر جمعہ کے دن کے اندر عمل کرنا، تو یہ تو انسان کو وہ مقام اللہ کی بارگاہ سے دلاتا ہے جو اس کو کسی اور چیز سے نہیں ملتا۔ اس لیے دوستو آج ہمیں چاہیے کہ ہم ضروریت اور سہولیات حاصل کرنے کی حد سے زیادہ کوشش نے مسلمانوں کی بھاری تعداد کو فکر آخرت سے بالکل غافل کر دیا ہے۔ تو اس کے ذریعے آخرت بھی سنورتی ہے، دنیا بھی سنورتی ہے۔ تو یہ کلمات آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ دیکھیں۔ آج کل گالی دینا، الزام لگانا، بدگمانی کرنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، لوگوں کے عیب جاننے کی کوشش میں رہنا، لوگوں کے عیب اچھالنا، جھوٹ بولنا، جھوٹے وعدے کرنا، کسی کا مال نہ حق کھانا، خون بہانا،
کسی کو بلا اجازت شرعی تکلیف دینا، قرضہ دبا لینا، کسی کی چیز وقتی طور پر لے کر واپس نہ کرنا، مسلمانوں کو برے القاب سے پکارنا، کسی کی چیز اسے ناگوار گزرنے کے باوجود بلا اجازت استعمال کرنا، شراب پینا، جوا کھیلنا، چوری کرنا، بدکاری کرنا، فلمیں دیکھنا، ڈرامے دیکھنا، گانے باجے سننا، سود رشوت کا لین دین، ماں باپ کی نافرمانی، انہیں ستانا، امانت میں خیانت کرنا، بدنگاہی، یہ سرے بازار ہو رہی ہیں اور ہر شخص میں یہ ایپ پائے جا رہے ہیں۔ آپ کمنٹ میں بتائیں مجھے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے اندر ان میں سے کوئی ایک ایپ بھی نہیں ہے، کوئی شخص بھی دعوے کے ساتھ نہیں کہہ سکتا۔ اس لیے دوستو آپ نے یہ تسبیح جو میں نے آپ کو بتائی ہے اس کو 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، تعداد میں کمی پیشی نہیں کرنی ہے۔ اب اس سے آگے چلتے ہیں، آگے والا لفظ جو ہے، آگے والی جو ایک بڑی مختصر سی آیہ مقدسہ ہے، اب اس کی جانب ہم بڑھتے ہیں، اور کیونکہ عمل اب انشاءاللہ تعالی بالکل اختتام کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ یہ عمل انتہائی طاقتور ہونے کے ساتھ ساتھ مجرب ترین بھی ہے۔ کہتے ہیں اس عمل کا اثر جب بندہ پڑھنے کے لیے بیٹھتا ہے، جیسے جیسے پڑھتا جاتا ہے ساتھ ہی ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے اس عمل کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ، بڑے دھیان کے ساتھ، بڑی توجہ کے ساتھ پڑھنا ہوگا، تاکہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے سرخ روئی مل سکے اور کامیابی آپ کا مقدر بن جائے۔ تو اب دوستو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ جب یہ چیزیں پڑھ لی، تو اب آپ نے اس کے بعد جو کلمات پڑھنے ہیں وہ کلمات بھی اللہ سے معافی مانگنے کے حوالے سے ہیں۔ دیکھیں جس قدر ہو سکے نا، یہ عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے راستے میں حسب توفیق کوئی نہ کوئی چیز صدقہ بھی ضرور کریں اس مہینے میں، کیونکہ جو بندہ اس مہینے میں خرچ کرتا ہے نا، اللہ پاک کبھی اس کا خرچ کیا ہوا ضائع نہیں کرتا۔ 1 روپیہ خرچ کریں گے نا، اللہ عام دنوں میں تو 10 گنا عطا فرماتا ہے، لیکن اس مہینے میں 70 گنا بڑھا کر اللہ عطا کرتا ہے۔ اس لیے یہ آپ کے لیے انتہائی عالی شان موقع ہے، تو اس موقع کو اپنے لیے غنیمت سمجھیے گا۔ اور دیکھیں حضرت عون بن عبداللہ، یہ تابعی بزرگ گزرے ہیں، پوری توجہ کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا، مالداروں سے دور رہنا، غریبوں مسکینوں پر نرمی شفقت کرنا آپ کی عادت مبارکہ تھی۔ آپ کو 1 مرتبہ پیسے ملے، آپ نے صدقہ کر دیے۔ آپ کے کچھ دوستوں نے کہا اگر بیٹے کو دیتے تو خوشحال ہو جاتے، آپ نے کہا میں تو اپنے بیٹے کو اس کے ذریعے مضبوط یعنی سٹرونگ کر رہا ہوں، اور میرے اللہ میرے بیٹے کو خوشحال کر دے گا۔ بس حضرت عون کے اخلاص اور اللہ کریم کی ذات پر کامل بھروسے کے دیے ہوئے صدقے کا نتیجہ یہ نکلا کہ ابو اسامہ بیان کرتے ہیں، آل مسعود میں حضرت عون رحمت اللہ علیہ سے زیادہ امیر ہم نے کسی کو نہیں دیکھا تھا۔ اس لیے دوستو یہ اللہ کا راہ میں جو ہے یہ ایک تجارت ہے، تو یہ وہ تجارت ہے جس میں نفع ہی نفع ہے، جس میں کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ تو اب دوستو اس ترتیب کے ساتھ آپ نے جب یہ تسبیح پڑھی تو اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی، صرف ربی تک آپ بھی اس مقام پر بھی پڑھیں گے۔ پہلے آپ نے یا ربی پڑھا، اب اس مقام پر آپ پڑھیں گے استغفر اللہ ربی، صرف اتنے سے الفاظ آپ نے پڑھنے ہیں۔ اور پھر دیکھیں یہ الفاظ آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کس قدر جو ہیں، وہ کہتے ہیں جب کوئی بندہ اتنا، اب پہلے تو وہ آگے مکمل ہم پڑھتے ہوتے ہیں نا، لیکن یہ عمل کیونکہ باقی اعمال سے مختلف ہے تو اس کا طریقہ اور اس کے اندر چیزیں بھی مختلف ہی ہیں۔ اس لیے بہت سارے لوگ صرف سورت کوثر کا نام سن کے بھاگ جاتے ہیں کہ ہم نے تو بڑے سورت کوثر کے اعمال کر لیے، اصل میں ان کو باقی چیزوں کا علم نہیں ہوتا کہ اس کے بعد میں کون سی چیزیں پڑھی جائیں گی، ان کی ترتیب اور طریقہ کار کیا ہوگا۔ تو جس شخص کو ان چیزوں کا پتہ، دیکھیں انسان خطا کا پتلا ہے، تو ان خطاؤں کے ازالے کے لیے قرآن کریم نے ہدایت دی، رہنمائی بھی کی ہے۔ سورت آل عمران کو دیکھ لیں، کہا کہ اگر کبھی کوئی گناہ کا کام اللہ کے بندوں سے ہو جاتا ہے تو یا کوئی گناہ وہ کر بیٹھتے ہیں، اپنے اوپر ظلم کر لیتے ہیں، تو فوراً انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ کیسے؟ جیسے میں نے یہ الفاظ آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں۔ امام ابن کثیر نے لکھا، حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب یہ آیہ مقدسہ جو جس کا میں نے ترجمہ آپ کے سامنے ذکر کیا یہ اتری تو شیطان رونے لگا۔ شیطان نے کہا میرے رب تیری عزت جلال کی قسم، جب تک تیرے بندوں کی روحیں ان کے جسموں میں رہیں گی، وہ زندہ رہیں گے، میں انہیں گمراہ کرتا رہوں گا۔ اللہ نے فرمایا میری عزت جلال کی قسم، جب تک میرے بندے مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے میں مسلسل بخشتا رہوں گا، ان کو معاف فرماتا رہوں گا۔
اب دیکھیں اللہ کی رحمت بڑی ہے یا شیطان کا حملہ بڑا ہے یا انسان کے گناہ بڑے ہیں؟ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ اللہ کی رحمت اس قدر وسیع ہے کہ جس کا انسانی تصور میں نہیں آ سکتی۔ اس لیے ہم نے یہ کلمات اسی ترتیب کے ساتھ دوستوں پڑھنے ہوں گے۔ ان کلمات کی طاقت اور تاثیر جب کوئی بندہ پڑھتا ہے پھر پڑھنے پر ہی اس کو پتہ چلتا ہے۔ اور ہماری نا فجر کے بعد خصوصی دعا ہوتی ہے، جو لوگ اس دعا میں نام شامل کروانا چاہتے ہیں، جمعہ کے دن بھی دعا ہوتی ہے، جو لوگ دعاؤں میں نام شامل کروانا چاہتے ہیں 10 بار درود پاک پڑھیں، کومنٹ میں نام لکھیں، اپنا مقصد اور حاجت بھی لکھنا چاہتے ہیں تو ضرور لکھیں، انشاءاللہ ان کو خصوصی دعاؤں میں شامل کیا جائے گا۔ اب دوستو آپ نے اس کے پڑھنے کے بعد اب یہ بات بھی سن لیں کہ یہ کتنی بار پڑھنا ہے۔ دیکھیں میں ہر ایک چیز کو اس کے موقع محل پر ہی آپ کو بتاتا چلوں تاکہ آپ کے لیے پریشانی کا سبب نہ بنے اور آپ کی برکتیں نصیب ہو، کیونکہ یہ بڑی ہی بابرکت کلمہ ہے اور شیطان اور تمام بلاؤں سے بچنے کا عمدہ جو ہے یہ سپرے بھی ہے۔ اس سے شیطان جو ہے اس کے اوپر یوں سمجھیں کہ آپ نے سپرے کر دیا ہے۔ اس کا مطلب آدمی کو گناہ یا بلا سے بچانے والا اور عبادت کی توفیق اور طاقت اور نعمت دینے والا اللہ ہی ہے۔ اس لیے اب آپ نے دوستو یہ جو کلمات میں نے آپ کو بتائے ہیں ان کلمات کو آپ نے 33 بار پڑھنا ہے، اور اس کے پڑھنے کے بعد اب آپ نے جو آخری چیز پڑھنی ہے یعنی کہ چوتھے نمبر پر پہلے آپ نے درود پاک پڑھا، پھر آخر میں آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے درمیان میں 4 چیزیں ہیں، ان میں سے آخری چیز جو آپ کو بتانے لگا ہوں اس کی تعداد بھی عرض کر دیتا ہوں اور وہ چیز بھی بتا دیتا ہوں۔ اور اس کے بارے میں شیخ ہمارے بزرگ بیان کرتے تھے کہ جو کوئی کسی مصیبت میں مبتلا ہو اور اس کو کوئی راستہ ہی نکلنے کا نظر نہ آتا ہو، اللہ پاک اس کے ورد سے اس کی مصیبت کو دور کر دے گا۔ اور شیخ رضوان نے بھی یہی کہا تھا کہ ہر وقت جب فرصت ملے، کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، لیٹے ہیں، یہ پڑھنا شروع کر دو۔ اللہ کی رحمت دیکھیں کیسے چھم چھم برستی ہے۔ کہتے ہیں ہر بلا سے محفوظ رہنے کا یہ تمہارے پاس بہترین حل ہے اور بہترین ذریعہ ہے۔ اس لیے اس کے بارے میں مختلف بزرگوں کے اقوال، مختلف بزرگوں کا تجربہ اس کے بارے میں ہے، اور یہ کلمات اتنے عظیم الشان کلمات ہیں کہ آپ جب ان کو پڑھیں گے تو آپ کو خود اندازہ ہوگا، کیونکہ اس کے ذریعے اللہ پاک 99 بیماریوں سے شفا عطا فرما دیتا ہے۔ اب جس کو یہ ساری چیزیں چاہیے کہ وہ یہ سارے انعامات چاہیے کہ مجھے یہ انعامات چاہیے، تو وہ بندہ اس کو پڑھے اور یہ سارے انعام حاصل کرے، اور یہ قسمت والا ہی شخص ہوگا جو یہ انعام حاصل کر پائے گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں وہ لوگ مقدر والے ہیں جو اس عمل کو پڑھیں گے، ورنہ تو بہت سارے آئیں گے، کچھ باتیں سنیں گے، چھوڑ کے چلے جائیں گے، لیکن عمل وہی کرے گا جس کا مقدر سنورے گا۔ کیونکہ ارشاد فرمایا کہ کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور جس کے ہاتھ میں جنت کے خزانوں میں سے خزانہ آ گیا وہ کتنا خوش نصیب ہوگا۔ پھر ارشاد فرمایا میں تمہیں جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ بتاؤں، عرض کی بتائیں؟ آقا نے یہی پڑھے الفاظ بیان کیے۔ یہ کیا الفاظ ہیں؟ یہ ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو یہ وہ کلمات ہیں جو انسان کو اللہ کے قریب حضرت علی المرتضیٰ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا نا، تمہیں ایسے کلمات نہ بتاؤں کہ جنہیں تم مصیبت کے وقت پڑھ لو۔ عرض کی ضرور یا رسول اللہ بتائیں۔ آپ فرمایا آپ پر میری جان قربان، تمام اچھائیاں میں نے آپ سے ہی سیکھی ہیں۔ ارشاد ہوا جب تمہیں کسی مشکل میں پھنس جاؤ تو پھر یہ کلمات پڑھو، اس کی برکت سے جن بلاؤں کو چاہے گا اللہ پاک تم سے دور کر دے گا، ان کو دور فرما دے گا۔ اس کے علاوہ بزرگوں نے اس کے بارے میں بہت اس کی برکتیں لکھی ہیں، بہت فضیلتیں لکھی ہیں۔ اب دوستو اس ترتیب کے ساتھ آپ نے یہی کلمات پڑھنے ہوں گے جو کلمات میں نے آپ کے سامنے صرف اتنے ہی پڑھنے ہیں، اس میں تعداد کو بھی زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں، اس کی تعداد بھی بڑی مختصر سی ہے۔ اور کہتے ہیں اگر پانی کے اوپر پڑھ کر دم کر کے پی لیا جائے تو شیطانی وسوسوں سے وہ بندہ امن میں رہے گا۔ بلاؤں نے مجھے ہر سمت سے کچھ ایسا گھیرا ہے، میرے پڑھتے ہی جاتے ہیں مسائل یا رسول اللہ، تمہیں دیتا ہوں مولا واسطہ میں 4 یاروں کا، میرے ہو جائیں طے مشکل مراحل یا رسول اللہ۔ یہ بزرگوں نے لکھا تھا اس کے بعد میرات المناجی کے اندر، تو صبح شام کے دعاؤں میں یہ لکھا تھا، اس کو پڑھا کرے۔ اور یہ کلمات آپ نے صرف 33 بار پڑھنے، اس کے بعد اللہ کے حضور دعا کرنی ہے، انشاءاللہ اس عمل کے اندر کامیاب ہوں گے۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔